اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے رسول اللہ کی سیرت طیبہ اتنی حسین ہے، اتنی کامل و اکمل ہے کہ خود خالق کائنات نے اعلان کیا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اور یہ صرف ہمارے آقا کی شان ہے جن کے لیے اللہ نے یہ اعلان کیا۔ دیکھو، غور سے دیکھو اور بار بار دیکھو اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، تمہیں کوئی میرے محبوب کے اعمال میں، کردار میں، افعال میں کوئی کہیں خامی، کوئی نقص، کوئی کجی دکھائی دیتی ہے؟ بہت بڑا چیلنج ہے اور پوری کائنات کو ہے، اپنوں کو، بیگانوں کو، جو سرکار کے خون کے پیسے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ کی سیرت اتنی اکمل ہے کہ اس سے بہتر سیرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، میں آپ سے کوئی دعوت نہیں چاہتا، لیکن میں یہ دعوت عمل ضرور دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سوچو، اتنا حسین سیرت والا رسول، جی اتنی جامع ترین حیثیت والا، شان والا رسول، جس کے دامن میں پوری دنیا انسانیت کے دکھوں کا بداوا موجود ہے، وہ رسول، اس کے چاہنے والے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی سیرت اسی طرح کی ہونی چاہیے جس طرح کی ہماری سیرت ہے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی، ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہے، کوئی ایک مجلس ایسی نہیں ہے جس میں پورے کے پورے مجمع کے افراد سنت کے مطابق شرکت کر لیں۔ کوئی ایک مجلس کبھی دیکھی آپ نے کہ کسی محفل میں سارے کے سارے لوگ بڑا حیادار لباس پہن کر آئے ہوں، ٹوپیاں لے کر آئے ہوں، پگڑیاں بند کر آئے ہوں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے آئے ہوں، معطر ہو کر آئے ہوں؟ ایسی کوئی مجلس دیکھی آپ نے ساری زندگی میں؟ بھائی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں انگلینڈ گیا ہوں کئی دفعہ، تو چونکہ میں مذہبی آدمی ہوں، میں ہر چیز کو مذہب کی اہمیت لگا کے دیکھتا ہوں۔ میں نے وہاں اس بات کو بڑے غور سے دیکھا، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تک میں دیکھتا رہا۔ مختلف سیرگاہوں میں گیا ہوں، مختلف شہروں میں گیا ہوں، مختلف جگہوں پر گیا ہوں، جو ان کے وہ اپنے یہ عجائب گھر وغیرہ ہے ان میں گیا ہوں۔ مجھے کوئی انگریز، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی انگریز ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا جس نے ہمارا قومی لباس پہنا ہوا پاکستانیوں کو۔ پاکستانیوں کے لباس میں میں نے کوئی انگریز نہیں دیکھا 3 مہینے میں۔ کتنی سیرگاہوں میں گیا ہوں جی، اور جہاں اسٹیشنوں پر گیا ہوں جی، بسوں کے اڈے پر گیا ہوں،
مجھے کوئی انگریز ایسا دکھائی نہیں دیا جس نے ہمارا پاکستانی لباس پہنا وہ شلوار کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر غیرت ہے۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے میری بات یہ غلط ہے؟ ان کے اندر غیرت ہے۔ اور ہمارے یہاں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کتنے پتلون والے ہوں گے، کتنے شرٹ والے ہوں گے، کتنے ننگے سر ہوں گے، کتنے بے وضو بیٹھے ہوں گے گھر اللہ کے گھر میں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے یہ مولوی ایک عالم دین کے واعظ کی طرح ہے کہ پسند آیا تو مان لیں گے، نہ پسند آیا تو بس سن کے اس کو دوسرے کام سے نکال دیں گے؟ اللہ کا دین ایسا ہے؟ نہیں۔ یہ میرے مخدوم و مکرم مولانا فاروق صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو میری رہنمائی فرمائیں۔ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ مرضی کے اوپر ہے، مان لو تو ٹھیک ہے، نہ مان لو تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شادی شدہ زانی آدمی کو سنسار کر کے موت کی کاٹ نہیں اتارا؟ نہیں، پتھر مار مار کے سرکار نے فرمایا کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ اسلام میں یہ جو کہا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، چھٹی ہے، پڑھ لو تو تمہاری مہربانی ہے اللہ کے اوپر، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں، چھٹی۔ دیندار بن جاؤ تو تمہاری مہربانی ہے، اور اگر نہ بنو تو چھٹی ہے۔ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو مومنین کی مقدس جماعت رسول اللہ نے تیار کی تھی اس میں کوئی داڑھی کترا داڑھی منڈا تھا؟ بولو بھائی، کدھر چلے گئے وہ آپ لوگ؟ اس میں تھا کوئی صبح اٹھ کے داڑھی رگڑنے والا فجر کی نماز سے پہلے کوئی تھا ان میں صحابہ میں؟ کوئی چغل خور تھا؟ کوئی غیبت کرنے والا تھا؟ کوئی حرام خور تھا؟ کوئی بھکا خور تھا؟ کوئی سود خور تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اسے کہا ہے کہ خدا کا دین تیرے اوپر لازم ہے، جب تک تو زندہ رہے، تیری جسم میں جان رہے، اللہ کے دین پر عمل کر۔ تو ہمیں کس نے چھٹی دے دی بھائی؟ کوئی وحی آئی ہے آپ کی طرف؟ نہیں، جو صبح سے لے کے شام تک چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ کالے دھندے کرتے ہیں، ان کی طرف کوئی وحی آئی نہیں کہیں سے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضور سرور دو جہاں، شفیع آسیہ، سرور عالمیہ، جن کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ نے جو کلام کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی زبان سے کرتا ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ کتنی مقدس زبان ہے سرکار، کتنی پیاری زبان ہے سرکار کی کہ اللہ اپنے تعارف کو اپنے محبوب کی زبان سے کرا رہا ہے۔ اے محبوب تو کہہ دے هو اللہ احد۔ حضرت بلال مسلمان ہوئے
ان کا مالک بڑا ظالم مالک، سارا دن مکوڑوں کے سوراخ بل کے پاس لٹا دیتا، باندھ دیتا، اوپر 2 من 2.5 من 3 من کا پتھر سینے کے اوپر رکھ دیتا جی، اور وہ سارا دن دھوپ پہ پڑے، کہتے کیا تھے؟ هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ دین کی قدر بلال کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ہم تو بریانی کھانے والے مسلمان ہیں، اور بریانی نہ ہو تو پھر مجمع بھی نہیں ہوتا۔ جو چور دروازے سے کامیاب ہوتا ہے نا، اس کو علم کی قدر نہیں ہوتی۔ جو پڑھ کے محنت کر کے امتحان دے کے پھر پاس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو تمام صحابہ کرام پڑھ کر امتحان پڑھے، کڑے امتحان دے کر پاس ہوئے، بڑے سخت امتحان۔ مجھے بتائیں کہ اگر ایک دن صرف ہمیں حضرت بلال کی طرح گزارنا پڑ جائے تو اسلام چھوڑ نہیں دیں گے؟ بھائی اس طرح تو اسلام نہیں چاہیے۔ یہاں 10 روپے کی جوتی اگر کسی کی گم ہو جاتی ہے نا، نماز پڑھنے آئے ہوئے، تو وہ باہر نکل کے جوتا ڈھونڈتا ہے، نہیں ملا۔ اچھا یا اللہ آج پہلے دن ہی آیا تھا، آئندہ انشاءاللہ نہیں آؤں گا کبھی بھی۔ یہ ہے آج ہمارا اسلام، یہ ہے۔ حضرت خباب کو کافروں نے پکڑا اور ٹانگوں کو رسا باندھ کے مخالف سمت میں 2 اونٹ جوت دیے، اور پھر پوچھا خباب اگر تیری جگہ محمد ہو اور تو اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہو، یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے جس مصیبت میں تم گرفتار ہے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہو کہ وہ جہاں میں ہوں وہاں ہوں، میں تو رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جانے کے لیے بھی روادار نہیں ہوں۔ وہ ایک مسلمان، تو میرے مسلمان بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بعد بعدس بزرگ ہوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد بالاتفاق رسول اللہ کا مرتبہ ہے، بالاتفاق کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کارساز میں ایک دفعہ اکٹھا جلسہ تھا دیوبندیوں کا اور سنیوں کا، تو اس میں میری بھی تقریر تھی۔ میری تقریر میں حضور کا جامع الصفات ہونا، اس پر میں نے گفتگو کی، اور ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تھی۔ میں اللہ کے فضل سے قرآن کریم کا حافظ ہوں، میں نے ایک آیت نہیں پڑھی تھی، میں نے 20 آیات اس تقریر میں تلاوت کی، اور حضور کا جامع الصفات ہونا لوگوں پر ظاہر کیا۔ اور بعد میں میری تقریر کے بعد ایک دیوبندی عالم جن کا نام عبدالبر تھا، وہ اب کسی جھگڑے میں وہ قتل کر دیے گئے، ان کی برادری نے قتل کر دیا ان کو۔ وہ آئے میرے پاس، تو انہوں نے میری تقریر کی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور جامع الصفات ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کا مثل کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے
جاری کیے، یہ قرآن میں 3 جگہ پر ہے یہ قرآن بات، پہلے پارے میں بھی ہے، 9ویں پارے میں بھی ہے، اور ایک جگہ اور بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار کر پہاڑ کے اوپر، پتھر کے اوپر 12 چشمے جاری کیے۔ آپ کر دیں گے پتھر کے اوپر لاٹھی مار کر کوئی ایک چشمہ جاری کر دیں گے آپ؟ اور بولو تو صحیح، آپ جاؤ گے جاری کر دیں گے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کوئی نبی جیسا ہو سکتا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے جاری کیے لاٹھی مار کر پہاڑ کے اوپر، پتھر کے اوپر۔ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس نے چشمے جاری کر دیے باہر۔ میری اور آپ کی لاٹھی سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا۔ اور یہ معجزہ رسول اللہ کے پاس بھی ہے، اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بطریق ادب اللہ نے سرکار کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ محقق علماء کہتے ہیں کہ آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چشمے پہاڑوں میں ہی نکلا کرتے ہیں، چشمے پتھروں سے ہی نکلا کرتے ہیں۔ اور میں نے خود آزاد کشمیر میں خود جا کر کئی جگہ چشمے دیکھے کہ وہ پہاڑوں سے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو عادتاً چشمے پتھر ہی سے جاری ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے 12 جگہ پر لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری کر دیے، اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی بالکل ختم ہو گیا، بڑی شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، جانور سارے کے سارے پیاسی ہیں، مشکی سے سارے ختم ہو گئے، آپ کرم فرمائے پانی چاہیے۔ اور رسول اللہ کے پاس وہ حاجت روائی کے لیے صحابہ گئے، ان میں سے کسی کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ رسول اللہ کے دروازے پر گئے، رسول اللہ سے جا کے کہا پانی، اور صحابہ کا رسول اللہ کے پاس جانا یہ بتاتا ہے کہ صحابہ افراد کو بتا دیا ہے کہ رسول اللہ کا دروازہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اعلیٰ حضرت نے با خدا کی قسم، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں۔ اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، اللہ کا پاک کلام بھی یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور مفتی احمد یار خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایڈریس دے دیا ہے سارے جہان کے انسانوں کو کہ میں کدھر ملتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 5ویں پارے میں ہے، 5ویں پارے کے دوسرے پاؤں میں یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ جو شخص شیطان
خاندان پر ظلم کرے پھر وہ رسول اللہ کے دروازے پر پہنچ جائے. پھر رسول اللہ وہ ہاتھ اٹھا دے جن کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، تو پھر اللہ کی بخششیں، اللہ کی عطائیں، اللہ کی عنایات جو ہے ان کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لا وجد اللہ، یہ لا وجد اللہ میں نامی تاکید ہے شروع میں، تم ضرور وہ ضرور پانے گا وہ بندہ، یا وہ ضرور پانے گے جو رسول اللہ کے دروازے پر پہنچے ہیں، وہ ضرور پالیں گے اللہ کو، اور پائیں گے نہیں، وہ اللہ کو ضرور پالیں گے اور بڑا ہی مہربان پالیں گے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین کے دروازے سے کھلا ملا ہے نا. تو اس لیے ذرا میں یہ معذرت کے ساتھ کہ کچھ سخت الفاظ نہ میرے منہ سے نکل جائے. آج ہم جزا میں جائیں گے، وہاں بڑے لوگ کہیں گے یا اللہ ایک موقع اور دے دیں. پھر دیکھنا کہ جو وقت ہوگا وہ صرف تیری یاد کے لیے ہوگا بس، اور کائنات میں کوئی دھندا نہیں ہوگا ہمارا. لیکن اللہ جل شانہ فرمائے گا نہیں، وہ وقت گزر گیا ہے، وہ بیت گیا ہے. بہت ساری قوموں کے اوپر رب ذوالجلال نے عذاب برپا کرنا چاہا، جب انہوں نے خدا کے عذاب کی علامات دیکھ لی پھر انہوں نے فریاد کرنی شروع کی، یا اللہ مجھے ہمیں معاف کر دے، اور اب ہم تیرے فرما بردار بندے بن جاتے ہیں. اب جن بتوں کو ہم خدا بنائے ہوئے تھے ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں، تجھے الہ مانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ولا کہین مناس، وہ وقت چلا گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں مجھے بانٹ دیتے رہیں اور زندگی گزر جائے اور پھر کہیں یا اللہ ایک موقع اور دے. اور صدر غزوہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے 40 برس عمر عطا فرما دی، اس کے پاس کوئی عذر خدا کی بارگاہ کا نہیں رہا، وہ کبھی اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتا. اور مسلمانوں انصاف سے سوچو، 40 برس سوچنے کے لیے کم ہے جی؟ 40 برس میں کوئی آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا ایک بات اور بتاؤ، یہ تو سب کو معلوم ہے، سب مانتے ہیں اس کو کہ اللہ نے یہ دے دیا، وہ دے دیا، اللہ نے یہ انعام فرمایا، اللہ نے وہ انعام فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انعامات کی بارش اللہ ہی کرتا ہے. اور تقریباً 90% لوگ جس ابلیس کے دامن میں ہیں اور 10% اللہ کی مسجدوں میں آتے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کافی بڑا مجمع ہے، آپ مجھے بتائیں، میری بھی رہنمائی ہو جائے کہ ابلیس جس کی اطاعت کرتے ہوئے آدمی، بڑی کثیر تعداد آدمیوں کی جو ہے اس کی فیور میں ہے، اس کے کھڑے میں ہے، اس کی جماعت میں ہے، اس کے مریدوں میں ہے. اس نے یہ اعلان کر دیا تھا جب اللہ نے فرمایا دفاع ہو جائے یہاں سے، اس نے اعلان کر دیا تھا، اور وہ اعلان قرآن میں موجود ہے، کئی جگہ موجود ہے، وَلَا مُضِلَّنَّهُمْ. یہ وَلَا مُضِلَّنَّهُمْ یہ علامہ صاحب سے پوچھیں، اس میں شروع میں نام تاکید ہے اور آخر میں انہوں نے ذخیرہ. ان دونوں کو مانے ضرور ضرور
اس نے یہ اعلان کر دیا میں اولاد آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، ان کو برباد کر دوں گا، ان کو جہنمی بنا دوں گا۔ یہ سب کچھ اس نے اعلان کر دیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ تو جس نے بارہا اعلان کر دیا ہے اور خود خالق کائنات کی بڑی پاکیزہ بارگاہ وہاں بھی اعلان کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں کسی عقلمند آدمی کو ابلیس کی اطاعت کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے بھائی؟ بولو نا یار، ہاں یا نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ کسی تھوڑی سی عقل جس بندے کے اندر ہے اس کو ابلیس کی پیروی کرنی چاہیے؟ اور دشمن ہوتا ہے نا، تو دشمن کی گود میں کیا ہے بیٹھنا جو ہے وہ کسی عقل مند کرتا ہے؟ اور دیکھ لو اپنے دشمن کی گود میں کتنے انسان بیٹھے اور کیسے کیسے ہو بڑے بڑے لکھتے بھی، اس کے پاس فلاں ملک کا ڈپلومہ ہے، اس کے پاس فلاں ملک کی سند ہے، اس کے پاس فلاں یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ ہے، اس کے پاس یہ ڈگری ہے، اس کے پاس وہ ڈگری ہے جی۔ یعنی اتنی ڈگریاں رکھنے والے جو ہے کہ وہ خود اپنی ڈگریاں نہ اٹھا سکیں، اتنی ڈگریاں رکھنے والے بھی شیطان کے مرید ہیں۔ اور ہم ان کو سلوک مارتے ہوئے نہیں چھوڑتے، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں، ہمارے رب کی نظر میں، ہمارے خالق و مالک کی نظر میں انتہائی اخبث اور ذلیل لوگ ہیں۔ بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ جو ایک موچی یہاں بیٹھا آپ کے علاقے میں جوتے کھانچ کے اپنے روزی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے یا ایک بینکر، بینک والا جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہننا حرام، جس کا بستر حرام، جس کی مکان کی چھتیں حرام، یہ سب کچھ حرام سے بنا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے عزت والا کون ہے؟ جی نہیں سمجھ آ رہی؟ جی ہاں، آج کے ایک عرب کا بگلا جو ہے اگر وہ حرام سے بنا ہوا ہے تو وہ خدا کے قہر و غضب کا محبت ہے، وہاں خدا کا قہر و غضب کرتا ہے۔ اور ایک جھونپڑا جو اس شخص نے اپنی محنت سے چند دن کے جمع کر کے بنایا ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کے وہ اپنی روزی کما رہا ہے اور اللہ کی اطاعت کے وقت وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، تو وہ ہزار درجے بہتر۔ اور اسلام کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے جس کو بس آپ کسی اچھے شوکیس میں سجا کر رکھ لیں، بس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام عمل کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ سرکار دو جہان شفیع آزمیہ سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ عمل کرو۔ ہمیں رات پڑتی ہے، بڑی خراٹے کی نیند آتی ہے، سیدہ فاطمہ کبھی ساری رات سجدے میں ہے، کبھی ساری رات قیام میں ہے، کبھی ساری رات رکوع میں ہے، کبھی ساری رات قعود میں ہے۔ اور جب اذان سحر ہوئی تو اللہ سے شکوہ کیا، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کرے کہ سجدہ پورا نہیں ہوا اور اذان سحر ہو گئی۔
تو یہ میں نے جو باتیں کی ہیں آپ کو یاد رہ جائیں گی. اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ اسلام پر عمل کیوں نہیں کیا، تو بتا دو کہ ہاں اس بندے نے یہ باتیں بتائی تھی یا نہیں